السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ریاض میں اجما غالب خیر پوری قیمت پر بلایا ضلع بھاول سنگھ تو کہ میں تارے بارے جسارت سے صاحب نے میں کوئی کتاب دیتی ہے لاکھ دو سفر اندر انہوں نے مضامین تارے تو شکست آرزو کا مضمون لکھا ہے. تو میں کو پڑھنے کے بعد شوق یہ ہے کہ میں ان حضرات کو ملا، کیونکہ میں یہ عادت ہے کہ میں یہاں کو پڑھتا اگر میں کو پسند آ رہا ہے تو میں کوشش کرنا کہ میں ملا، کیونکہ ان کی تحریر جو شخصیت ابھرتی وہ مجھے متاثر کریں گی اور ان کی تاثیر میں کو کہ دیکھوں تو ہر سلسلے میں ضلع ہے جیسا 350 کلو میٹر کو سفر کرتے ہیں. اس وقت میں کو بڑی خوشی ملی ہے کہ میں بہت اچھے لوگوں کے ساتھ تشریف فرمائے ہوئے. تو میں بے سب یہ تو پوچھتا کہ پہلے تو تصا میں کو اپنا تصا ایم اے کیتا ہے کہڑے کہڑے مقام میں؟ ایم اے اردو کیتا ہے جی. اچھا 1991-92 اچھا سیکٹری یونیورسٹی ملتان کو کیتے ہیں. اچھا جی. اور سب پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں وہ ملکی سطح پہ اچھا بڑے نامور اور بڑے ہی قابل فخر اساتذہ ہیں. جن بھی ڈاکٹر انوار احمد صاحب کا نام ہے، قاضی عابد صاحب ہیں، میڈم عقیدہ ہے، میڈم روبینہ ترین صاحبہ ہیں، ڈاکٹر آصف صاحب ہیں. وہ لوگ ہیں جنہوں نے مقصد ہے کہ اپنے میدان کے بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں. اساتذہ کی ایک بڑی کھیپ تیار کیتے انہوں نے اور اپنے طالب علموں کے ایک ذوق شوق پیدا کیتے اور ادب کے نام ایک محبت کا جڑا جڑت کوئی یعنی کہ انہوں نے پڑھاون کے نال تارے اندر لکھن کے فن کو بھی اجاگر کیا. جی بالکل، ادبی ذوق کی ترتیب بھی کی ہے، تہذیب بھی سکھائی ہے اور جناب وقوف اور شعور بھی عطا کی. بڑے خوش قسمت کے بیٹے الحمدللہ بالکل یہ بنیاد پہ حوالے نال میں اپنے بڑا فخر محسوس کرے گا. اچھے اساتذہ کی صحبت میسر ہے. اللہ تعالیٰ سارا کو نصیب کرے. آمین. اچھا یہ تو میں کو دسو کہ میں ویسے بھی تحریر پڑھتا جس وقت پڑھی ہے کتاب تو ان کے تھوڑی سی تحریر کے بعد 5 لائنیں 7 لائنوں کے بعد ڈاکٹر خیال امروئی روم رحمۃ اللہ علیہ کا بارنا کیا انہوں کو دل میں نہیں بہت بڑا ہوا. جی ڈاکٹر خیال امروئی صاحب سارے پیر و مرشد ہے، سارے استاد محترم ہے. جسارت خیالی صاحب کا انہوں نے بعد یعنی سارے دبستان خیال دے سر خیر ہے. وہ ایسے استاد ہوتا ہے کہ جہے ویلے میں کالج 1985 اتنا جناب جڑے نا جی ڈاکٹر خیال امروئی صاحب موجود ہیں، انہوں کو فارسی میں کرتے. اچھا ول شاعری کا جڑا ذوق تھی وہ تو میں 8ویں 9ویں تو بھی نہیں کیا. عدیم سراتی صاحب پہلے ماڈل ہائی اسکول دریا اور اس کو ہٹ کے کئی جگہ کے جڑے لوگ ہیں عثمان خان ہے، الہی بخش سرائی ہے، برکت اوان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہ کے نال اصا اردے باندھے رہے ہیں جناب بچپن کے ول کالج جڑے ویلے اصا گئے ہیں تو اتنا خیال امروئی صاحب جیسی بہت بڑی شخصیت جناب موجود ہے. ڈاکٹر صاحب کو اصا فارسی بھی پڑھی نصابی ضرورت دیتا ہے تو انہیں بعد اصا باقاعدہ انہوں کو اپنی شاعری کا استاد تسلیم کیا انہوں کو. اچھا ول خیال صاحب کی یہ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ صرف یہ نہیں دسیں گے کہ اصلاح کرنے کا، اصلاح کے بعد دسیں گے کہ تمہارے اندر کیا خامی ہے، کوئی وزن کی غلطی ہے یا جناب کوئی بندش الفاظ درست کوئی نہیں، مطابقت کوئی نہیں جڑے مصرے ہیں آپس یا کہ کوئی ابہام پیدا تھی نہ پے یا کوئی خیال کے ادھورا پن ہے نال نال وہ دسیں دے یہ بہت کم اساتذہ ہونے جڑے دسیں گے وہ صرف اصلاح تو کر رہے ہیں لیکن دسیں دے کون نہیں.
ہوں ظاہر ہے کہ جڑا طالب علم ہوندے وہ لیول کا نہیں ہوتا کہ وہ گال کو سمجھ لے. استاد محترم جڑے ہیں وہ کیونکہ خود فارسی کے بہت بڑے استاد بھی ہیں، اور دوسری گال یہ ہے کہ وہ ترقی پسند بہت بڑے جناب جڑے نا جی شاعر مفکر دانشور ہیں. تے خیال صاحب کا ایک بڑا نام ہے. میں کہیا تھا کہ جڑی ویلے وہ ضلع بیڑ حیدرآباد دکن تو کراچی، کراچی تو لاہور، لاہور تو بعد جڑے ویلے لئی آتا ہے کہ لاہور کے لوگوں نے انہوں نے کافی روکا کہ سر آپ کہاں جا رہے ہیں، ایک ریگستان ہے، تھل ہے، مٹی ہے، اتنے جناب ترقی یافتہ شہر کو چھوڑ کر آپ ایک پسماندہ ترین علاقے میں جا رہے ہیں، نہ جائیں. لیکن خیال صاحب کیونکہ اتنا آنا ہے ساری دھرتی اور وسیب کی ایک قسمت جاگ پی ہے جناب. اچھا انہوں نے خیرت افروزی دا، دانش دا، آگہی دا اور ترقی پسند نظریات کا جرا چراغ روشن کیتا، تو وہ روشنی تھوڑا سا دے بیٹھے ہیں جناب. یعنی اگر خدا نہ خواستہ خیال سے اتنا نہ یقیناً یہ سارا جرا سر کی وسیع کیتا ہے بھیا یہ خیرت افروزی کی روایت بہت پیچھا لگا وجے. یہ خوش قسمتی ہے، یہ خطے کی خوش قسمتی ہے کہ انہوں اپنی ذات کی قربانی دے کے انہوں جناب جڑے نا سی وسیب واسطے جناب بڑا کام کیتا ہے. خیال صاحب ان حوالے نال سارے پیر مرشد ان کا اور سارے نظریاتی استاد پالش کرنے جی سارا 100% حضور صاحب کو دسو کہ ہوں تو انہوں کا جو فلسفہ ہے جو تو آپ دے دیں چھوڑ دیں اور ذہن کاغذ جیسی روشنی تو جی منور تو سب کھیتی کرنا وہ اگاں بھی ان کو کھلیں پہ گئے کوشش یا ان کو اگوں فن کو جو تو دے دیں وہ فن کو تو جڑا ہے کہڑے طریقے نال کھیت تیار کرتے پہ گئے اپنے بعد جڑا وہ سلسلہ شروع کر ایک ایسا کام یہ ہے کہ شاگرد کا آدھے میرے استاد کی یعنی شاگرد مانوی ہوتے ہیں، انہوں دے نظریات، انہوں دے معنی اور مطالب کے فروغ دا باعث کریں. صرف استاد گھلنا تھا کیونکہ استاد کو تو سب حکم بنے دے نا جن کی شخصیت کو ان کی آئیڈیالوجی کو ان کے نظریات کو تو متاثر کرے. تو خیال سے کیونکہ ترقی پسند شاعر ہے تو وہ مکمل جناب جڑے نا سی اصا بھی ان چیز دے نال یعنی کہ ساری بھی کمٹمنٹ دے پی اصا ہوں ان کے فروغ واسطے اپنی کلاس دے بھی نظریات پیش کریں تھے ظاہر ہے مقابلہ کریں نہیں ایسا نمی نسل کا مقابلہ کریں نہیں زبردستی نہیں کریں ایک اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے نظریہ ایسا پیش کرتے ہیں والا کے سامنے یا زندگی کائنات اور خدا دے بارے اور انسان دے بارے کچھ سوالات چھوڑ دیں انہیں کچھ سوچن واسطے ایسا مجبور کریں والا تاکہ خود وہ سوچن اپنے ویژن کا کہ کیا تھی سکتے بس انہیں جناب جڑے ہی پہ خامی انہیں نظریے کا برا پن ایک تو یہ چیز پڑھن پڑھاون کے حوالے دوسری گل یہ کہ جی شاعری اثر کریں پہ انہیں بھی اصل ترقی پسند نظریے کو پیش کریں ہیں کیونکہ اصا یہ سمجھتے ہیں کہ جی سوشلسٹ آ گئی ہے یا ترقی پسند نظریہ حیات سجاد ظہیر یہ بنیادی طور پہ یعنی کہ ارتقائی نظریہ جو ہے یہ درست ہے اصل درست سمجھتے ہیں کیونکہ شہری علاقے کی جی غربت ہے دور کے اخلاص ہے طبقاتی نظام ہے جڑے محرومیاں ہیں ان کا حل سرمایہ دارانہ نظام ہے ان کا صرف اور صرف حل اگر کوئی یہ ہے تو مارکس نے دسا کہ کس طرح جناب تو طبقاتی نظام کے خلاف طبقاتی شعور کو اعلی کار بنا کے فکری محاذ سے لڑ سکتے ہیں جی 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 تے یہ چیز لیکن ادب بھی جو رہے وہ ظاہر ہے کہ محض نعرہ بازی احتجاج اگر یہ چیزیں ون تو ادب تو نہ رہ سکتے اندر نال یہ تھی جہے ویلے بھی کوئی تحریک پیدا تھی ہے نمی نمی آتی ہے اندر نال مقصد نظریات غالب آ جہی وجہ کو فنی تقاضے اور جمالیاتی تقاضے جڑے وہ خاصے مجروح تھے اور ترقی پسند تحریک کے نال بھی میں سمجھتا کہ یہ تھی ہے لیکن
کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جی فیض احمد فیض جی ہاں جو جی انہوں نے جناب دے نا جی پرانے ڈکشن کو نویں اسٹائل پیش کی یعنی نویں علامت جی 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 زنجیر جیری ہے سری کلاسیکی شاعری دے وچ او ہی جناب دیوانے جی جی دی اون شدت عاشقی کو روکن واسطے ایک آلہ ہے لیکن فیض احمد فیض نے ہاں زنجیر جیری ہے یہ ظلم دی علامت جی ہاں جبر دی علامت سویرا ہے جرا ہے کیا یا جناب وہ ایک نویں انقلاب کا پیش کرنا ہے وصل جرا ہے وہ انقلاب نواں انقلاب کی آمد ہے ہجر جرا ہے وہ انقلاب ظہوری ہے جہدے بھی جناب آہو فغاں جد و جہد یعنی مقصد ہے کہ فیض احمد فیض نے پرانے جڑے کلاسیکل سر علامت ہیں انہوں کو نویں انداز سیاسی سماجی تناظر پیش کر کے ایک نواں نقطۂ نظر پیش کیتے جن کی وجہ کو انہوں کی شاعری کے سیکوں کو جناب فنی نزاکت بھی ملتے ہیں جمالیاتی تقاضے بھی انہیں کوئی مجروح نہیں تھے اور فیض احمد فیض جڑے وہ اپنے گال کو بڑے خوبصورت قرائے میں بیان نہیں کرتا اور نئی نسل کے شاعر رہی واسطے فیض کا زیادہ کنٹریبیوشن یہ ہے کہ وہ جمالیاتی پیرائے دے وچ جڑے نا جی وہ ایک اپنی ترقی پسندانہ نئی نسل کو بھی اچھا اچھا سر یہ میں کو دسو میں کوئی شعر نظام ضبط کی سازش کا سر کہ اب تو فکر میری ہے نہ باقی ہے جناب یہ تو بڑا اچھا لگا ہے کہ انہوں نے بھی کوڈ کیا ہوا ہے تو یہی ہے کبھی بات میری ہے ساری وہی ہے کہ جو نظام ہے کو تبدیل کرنے واسطے ایسا کو سوچ کو جڑا ہے وہ مزید جلا لینے کیسے یہ تو جلا جمع واسطے کیا تو سب بےحد کی تنظیم میں جی اتنا جناب جو نا جی بزم خیال لیا شاکر کاشف صاحب سارے دوست ہیں انہوں نے میں بھی ملتا رہا ہوں کتنا اصل جناب جو نا جی وہ مقصد ہے کہ رکھی ہوئی ہے جڑے خیال صاحب کے ترقی پسندانہ نظریات کو اگر ظاہر کہ ہوں ترقی پسندانہ نظریات اصل خیال صاحب کے حوالے نہیں آدھے بیٹھے ہیں کہ صاحب انہوں کی وساطت یعنی ترقی پسندانہ نظریات رسائی تھی ورنہ کہ یہ روز حضرت کو آنے کا یعنی میرے ویلے کوئی طبقے بڑھے میرے ویلے صنعتی نظام آئے ان ویلے مسائل تو شروع تھی گئے ہیں کہ وہ اصل جناب ہر مہینے 9 تاریخ کو میرے نہیں بہت سارا مشاعرہ ہونے اچھا ان علاوہ جناب جڑے ان پہ مختلف پہ سرائکی ان پہ اردو ان پہ تنظیمہ لیا دی وہ ہو دے رہا اساں مختلف دوست سرے انوائٹ کریں گے عوام انہوں کی کہیں صدارت بھی کہیں مہمان خصوصی بنا کے کوئی جناب بعض اوقات اساں کتاب کی تقریب رونمائی بھی ایسا کرا دیں گے اور صرف لیت تک محدود نہیں بلکہ جسارت خیال اس طرح بھی یقیناً جناب پہاڑ ٹوٹ کے باقاعدہ کیا اہتمام کریں گے یہ سلسلہ چلتا بڑی خوشی تھی یہ سر کرنا گفتگو اگر تو صحیح شعر کو خود ذرا اپنی آواز سے سننے والا کو بھی ساتھ بھی سنا دو ایک بہت ساتھ آنند آسی کیونکہ مشاعرے چاہے جیسا شریف تھی نہیں سمجھے یہ میں سمجھا کہ قسم کا مشاعرہ ہی صحیح واسطے نظام زر کی سازش کا اثر بھی دیکھیے راہی کہ اب تو فکر میری ہے نہ باقی ہے زبان اچھا سر ایک میں تو کوئی غزل بھی میں لکھا پہلے جو سوال ہے کیوں نہ آخر میں ایک غزل بھی ہو اچھا واقع اچھا میں تو صحیح دسو سر کہ میں یہ پڑھایا تو مجھے ہٹتے ہیں کہ وہ بندھن جو ہے وہ کچے دھاگوں کی طرح ٹوٹ گیا لکھا ہے شادی کا بندھن آپ کا تو کچے دھاگوں کی طرح ٹوٹ گیا بندھن ہوتے کچے دھاگے کی طرح میں اتنا تھوڑا جا نہیں میں اتنا تھوڑا جا اختلاف کرے سا یہ واسطے کہ راکھی ایک بندہ نہیں جو ہوگا ان کے کوئی سوتر کا دھاگا بدلنے سب تو کچا دھاگا ہوتا ہے
अगर वो नहीं तोड़ सकता तो तुम्हारा इतना बड़ा मजबूत रेशम के धागा वाला बंधन। बहुत सारे मसाइल नजर आ रहे हैं हिंदुस्तान का मजबूस भी तो शायद आप गए कि रिश्ते बनते तो आसमानों पर है लेकिन टूटते जमीन पर है। ये वास्ते टूट गया दाग मैं ये वास्ते मोड़ के जी अब बस ये सर अच्छा सर हटते हैं। अच्छा सर तो सही मैं को दसो कि गज़ल तो बड़ी अच्छी प्रोग्राम को समेटने तो पहले अगर तो सर कोई गज़ल अपनी सुना दे जी तो वो थोड़ा जो मुशायरे का रंग पूछेगा सी नए नस्ल वाले जेड़े लोग सुनते हैं जी तो इन वास्ते ये महफिल जड़ा है मैं बिल्कुल ज़रूर से जनाब मेरी खुश नसीबी है कि मैं अपनी गज़ल जरिए सारे खुशगुजार प्रेरणा करना कि आँखों से बहुत दूर है और दिल के करीब भी, आँखों से बहुत दूर है और दिल के करीब भी, वो हुस्न अज़ल पहलू नशीं है भी नहीं भी मेहरबानी। वो हुस्न अज़ल पहलू नशीं है भी नहीं भी, था खफ्त जिन्हें अर्श नशीनी का जहां में, था खफ्त जिन्हें अर्श नशीनी का जहां में, इबरत की है जा वो हुए पैबंद ज़मीं भी, इबरत की है जा वो हुए पैबंद ज़मीं भी, और देखो तो सही अहद रियाकार का मंजर, देखो तो सही अहद रियाकार का मंजर, हंसता हुआ चेहरा है तो एक कल्ब हज़ीं भी, हंसता हुआ चेहरा है तो एक कल्ब हज़ीं भी। बहुत बंदे शुक्रिया जनाब। और बेगाना सरमाया मेहनत हूँ जहाँ में, बेगाना सरमाया मेहनत हूँ जहाँ में, अब दिल में नहीं खुद मुझे होने का यकीन भी। ये मार्क्स का जरा फलसफा बेगानगी है। बेगाना सरमाया मेहनत हूँ जहाँ में, अब दिल में नहीं खुद मुझे होने का यकीन भी, और सदमात बहुत झेले हैं दुनिया में बशर ने, सदमात बहुत झेले हैं दुनिया में बशर ने, नाकाफी तलाफी को है फिर दो से बरी भी, नाकाफी तलाफी को है फिर दो से बरी भी। मंजर को शुक्रिया। और कुछ के लिए दुनिया में बहुत ऐसे जहां है, कुछ के लिए दुनिया में बहुत ऐसे जहां है, और कुछ को मुयस्सर नहीं एक नाने जमी भी, और कुछ को मुयस्सर नहीं एक नाने जमी भी, मोहताज को तू लुक़्मा इज्जत भी दिया कर, मोहताज को तू लुक़्मा इज्जत भी दिया कर, रख नामा आमाल में ये कार हसी भी, मोहताज को तू लुक़्मा इज्जत भी दिया कर, रख नामा आमाल में ये कार हसी भी, बर्बाद हुए उनके लिए राह वफा में, उल्टे हुए वो हम पे बहुत चीब जबी भी, बर्बाद हुए जिनके लिए राह वफा में, उल्टे हुए वो हम पे बहुत चीब जबी भी, बस खाक को ताबीर मिला करती है राही, बस खाक को ताबीर मिला करती है राही, ये बात अहम है इसे रख ज़हन नशीन। मतलब एक दफा इरशाद कराएगा। हाँ, और आँखों से बहुत दूर है और दिल के करीब भी, वो हुस्न अज़ल पहलू नशीन है भी नहीं भी। बहुत शुक्रिया सर, बेहद शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया, बड़ी कोशिश है सर साहब। अच्छा सर आखिर है गलत भी सुन के हूँ तो सही दसो कि सारे सुनने वाला को देखने वाला को तुसा क्या पैगाम दसो कि अपने फरोग फन को जो है तो अपना पालक करने के खातिर नौजवान के जवानों के खातिर क्या कदम उठाने, क्योंकि अगर दबे पाए उनको तो क्या पैगाम दसो मेरे टीवी के जरिए चैनल के जरिए। जी सर, वो ये है सर कि फन कोई भी हो गए, फन जरे ना जी वो एक अल्लाह ताला की अता है, और उनके फरोग वास्ते और उनकी इम्प्रूवमेंट वास्ते सब कोशिश करेंगे रहना चाहिए, मुतालिया सब करना चाहिए,
دوجی گال ہے کہ سیکو ایسے باذوق لوگ اکٹھے کرنے چاہیے، محافل سیکو بنانے چاہیے تاکہ وہ ایک جرا فطری جذبات اللہ پاک نے سیکو دیتے وہ ایک کھول لے یا کملا نہ بنے بلکہ وہ جاری رہے۔ اور دوجی گال ہے کہ جڑا بھی فن ہوئے ان کا تعلق سیکو زندگی دے نال مربوط کرنا چاہیے، کیونکہ اگر زندگی کوئی نہیں تو فن بھی کوئی نہیں۔ فن وہ بہتر ہے جہاں انسان دے اندر جد و جہد پیدا کریں دے، مقصد دا شعور عطا کریں دے، منزل کی طرف کو جناب اٹھیں دے اور ان دے اندر انسانیت، آدمیت، محبت، رواداری ان دے اندر پیدا کریں دے۔ کیونکہ ایسا ہے دیتے ہیں کہ جتنے بھی مثلا سائنس آئی وہ بھی ناکام تھی گئے، انسان کو بقا دے والی سہولیات دے نال بڑے مسائل بھی پیدا تھے۔ مذہب جہاں ہے وہ بھی کوئی اتنا زیادہ اتحاد انسانیت کا کوئی نہیں بن سکا۔ تو ورڈز ورتھ بھی یہ گال کی ہے کہ جتنا مذہب، فلسفہ اور سائنس ناکام تھی رہی ہے تو ان خلا کو پور کرنے واسطے شاعری ادب سامنے آ لہذا ادب ہی سارا پہلا اور آخری ایک ذریعہ ہے پیا جن نال اساں انساناں دے نال محبت بھی کر سکتے ہیں، جڑ بھی سکتے ہیں اور اپنے معاشرے کو یعنی ایک امن کی طرف، سلامتی کی طرف، فرید کی طرف، شکتی کی طرف اساں گن کے بن سکتے ہیں۔ باقی میرا بے شکریہ کہ تساں میں فقیر کا بھی مکالمہ میرے کو تساں کرنے کا موقع عطا کیتے اور تشریف نہیں لائے جناب یاری اصل کا کو آپ کی وصیت کی ہم دیتی آتے ہیں اور جب سیلوٹ بھی پیش کریں گے واقعی انتہائی عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قریب یہ سلوٹ ہے جن کی دعا برکت پاوے اور میں لکھنا نہ کو اچھا تو سب کتاب دینا ہے اچھا دوستو اور میرا چینل دیکھنے والوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں بہت بڑے فنکار کے پاس اس وقت بیٹھا ہوں، ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے اور میرے ساتھ دوسرے صاحب جمشید صاحب بیٹھے ہیں، جسارت فیلی صاحب بہت بڑے نامور بکھاری بھی ہیں اور ان کے شاہد صاحب جو ہمیں اپنی گاڑی میں لے کے آئے ہیں وہاں سے، ان سب کا میں شکریہ کرتا ہوں۔ اور میں نئے دیکھنے والے دوستوں کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی فن ہے تو وہ ہمارے نمبر پہ رابطہ کریں۔ جیسے میں 350 کلومیٹر ان کے پاس چل کے آیا ہوں تو میں آپ کے پاس 1000-2000 کلومیٹر بھی چل کے آنے کے لیے تیار ہوں۔ اور آپ کی باتوں سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، خاص طور پر ڈاکٹر خیال امروئی صاحب کے بارے میں جو آپ ان کے شاگرد بھی ہیں جی، اور ان کا جو آپ کے دل میں ایک احترام اور عزت ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بڑے خوش ہو رہے ہوں گے ہماری۔ اور میں نے یہ پروگرام بنایا کہ میں بھی ان کو دیکھ نہیں سکا تو میں آج جا کے ان کی قبر پر جو ہے وہ ہاتھ اٹھاؤں۔ تو ایک بہت بڑے فنکار کی قبر پہ میں جا کے ہاتھ اٹھاؤں تو یہ بھی میرے لیے ایک اعزاز ہے۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے چینل دیکھنے والے آپ کی بات سنیں گے اور اپنی رائے دیں گے، اور میں ان کو ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی فن ہے میرا رابطہ کریں، نمبر ہے میرا، ہم دیں گے۔ اور جن صاحبان کے میں انٹرویو کر رہا ہوں ان کے نمبر بھی میں دوں گا، آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور میرے سے کریں گے تو میں آپ کو ملنے کے لیے، آپ کو فن کو جو ہے اجاگر کرنے کے لیے مجھے ہزاروں کلومیٹر چلنا پڑے تو میں چلوں۔ تو قابل قدر ہے یہ آپ کے لیے۔ اور اب میں کہوں گا کہ یہ مجھے کتاب جو ہے بہت بڑا فنکار جو ہے وہ پیش کر رہا ہے، اور میں یہ کہوں گا دیکھنے والوں کہ آپ بھی ایسے اپنے فن کو اگر پیش کریں گے تو آپ کو بھی دوسرے لوگ جو ہے وہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا سر؟ مجھے بہت بہت شکریہ صاحب۔ تو السلام علیکم۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دوستوں کے ساتھ ایک گروپ فوٹو بھی ہو جائے تو آپ کی یاد جو ہے وہ آئیے۔